سورۃ الفتح جو ہے اتری تھی، وہ غالباً اسی جگہ پر اتری تھی، اسی نام سے یہ بنایا گیا مسجد الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی مقبول، ابھی میں جا رہا ہوں صبا مساجد، 2 منٹ میں ابھی میں پہنچتا ہوں صبا مساجد۔ صبا مساجد یہ وہی جگہ ہے جہاں پر خندق کھودی گئی تھی۔ یہ خندق جو ہے 20 دن میں مکمل ہو گئی تھی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ یعنی تقریباً 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی اور اتنی ہی چوڑی تھی، ایک گھوڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ جو 15 سال سے بڑے تھے وہ لوگ جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ ابھی میں مدینہ کے روڈ پر گھوم رہا ہوں، لیکن جانا ہے صبا مساجد، تو سوچا کہ تھوڑا پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں، اس کی تفصیل بتا دوں کہ یہ اگرچہ احد کے میدان میں قریش نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے بدر کی شکست کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جانتے تھے کہ اسلام مدینہ میں اب بھی ترقی کر رہا ہے اور ان کا اصل مقصد یعنی اسلام کے اشاعت کو روکنا پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ حسد کے مارے جل رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کا اثر رسوخ مدینہ سے نکل کر دور دور تک پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے شام، مصر اور عراق جانے والے تجارتی راستوں میں ان کا اختیار تھا اور قریش کو بہت مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ مدینہ کے جو یہودی قبائل اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھے، وہ مشرکین مکہ سے مل گئے اور اس کے علاوہ بھی مکہ کے آس پاس کے قبیلے قریش سے مل گئے۔ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا اور 2 سال تک مسلسل جنگ کی تیاری کے بعد مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان تیاریوں کا علم ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے بلایا، تو اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں کھلے میدان میں لڑنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ایران کے دستور کے مطابق شہر کے گرد خندق کھود کر اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ نے اس تجویز سے اتفاق فرمایا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہر کے گرد چکر لگا کر فوجی اہمیت کے مقامات کا جائزہ لیا۔ آخر طے پایا کہ عورتوں، بچوں، مویشیوں اور قیمتی سامان وغیرہ کو گڑھیوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا جائے جو مدینہ میں بکثرت تھے۔ اسی طرح مدینہ کے 3 اطراف میں باغات اور محلے تھے جن کی حد بندی دیواروں سے کی جاتی تھی۔ اس طرح دشمن کے اس طرف سے حملے کا خطرہ نہیں تھا، صرف شمالی حصہ کھلا تھا، اس لیے اس طرف نیم دائرہ نما خندق کھودی گئی۔ اس کی تیاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حصہ لیا، مٹی کھودی، پتھر ڈھوئے اور بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی۔ دشمن کا لشکر جب مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اہل عرب کے نزدیک یہ نئی چیز تھی۔ آخر وہ خندق کی دوسری جانب پھیل گیا۔ مسلمانوں کے مختلف گروہ باری باری پہرا دیتے، کبھی کبھی دشمن خندق کے زیادہ نزدیک آنے کی کوشش کرتا تو تیر اندازی کی جاتی، کبھی کوئی خندق پھلانگنے کی کوشش کرتا تو تلوار سے حملہ کر کے اسے جان سے مار دیتے۔ میثاق مدینہ کی روح سے یہود اس بات کے پابند تھے کہ مدینہ پر حملہ کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ شروع میں تو انہوں نے کچھ تعاون کیا، لیکن جب تحویل قبلہ ہو گیا تو وہ بھی غداری کرنے لگے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 200 آدمیوں کا ایک دستہ ان کے مقابلے کے لیے مخصوص کر لیا تاکہ بوقت ضرورت ان اندرونی دشمنوں سے نمٹا جا سکے۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں سے مقابلہ آسان نہیں ہے تو ایک دن وہ ان گڑھیوں کی طرف گئے جہاں مسلمان عورتیں اور بچے تھے تاکہ وہ جائزہ لے سکیں کہ ان پر حملہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہودی حالات کا جائزہ لینے کے لیے گڑھی میں اترا۔ اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے اسے دیکھ لیا اور وہ ایک بڑا لکڑی کا لٹھ لے کر آئیں اور اس کے سر پر دے مارا، جیسے وہ وہیں مر گیا۔ آپ نے اس کا سر کاٹ کر باہر پھینک دیا، جس سے یہودی خوفزدہ ہوئے، شاید یہاں بھی کچھ فوج موجود ہے۔ اس طرح وہ حملہ کرنے سے باز رہے۔ دشمن سے جان چھڑانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اس گروہ
کہ اس کے مختلف گروہوں کو آپس میں بدگمان کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکمت عملی پر عمل کیا گیا۔ نعیم بن مسعود قبیلہ غطفان کے سردار تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اس بات کا بھی کسی کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے بنی قریظہ سے کہا کہ قریش کی فتح یقینی نہیں ہے، اگر تم نے اس کا ساتھ دیا اور اسی دوران محاصرہ اٹھا کر چلے گئے تو تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اس لیے ضمانت کے طور پر ان کے کچھ آدمیوں کو طلب کر لو۔ دوسری طرف قریش تک یہ بات پہنچائی کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں اور کسی بہانے تمہارے سرداروں کو بلا کر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اب بنو قریظہ نے جب کچھ سردار بطور ضمانت طلب کیے تو انہیں نعیم بن مسعود کی بات سچی لگی۔ اس طرح بے اعتمادی کی فضا پھیل گئی۔ اسی طرح انہی دنوں بہت زور کی آندھی آئی، سردی کی شدت میں اضافہ ہوا اور بنو غطفان اپنے گھروں کو چلے گئے۔ قریش کے پاس سامان رسد کم ہو رہا تھا، ان میں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ محاصرے کی طوالت سے وہ پھر سر اٹھا رہی تھی۔ فتح کے امکانات بہت کم تھے۔ 1 مہینے کے بعد بد دل ہو کر قریش واپس مکہ چلے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے سامان جنگ اور خوراک کی کمی کے باوجود بہت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جس کے مقابلے میں دشمن کی فوج میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ اوپر سے سامان رسد بھی کم ہونے لگا اور سردی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے علاوہ قریش کے مقدس مہینے ذی القعدہ کی آمد تھی، شوال ختم ہو رہا تھا، اس مہینے میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر قریش ناکام واپس چلے گئے۔ اسے جنگ خندق یا جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی۔ اسی طرح کفار کے مختلف گروہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ لڑائی بالکل فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ کفار کے مختلف گروہ مل کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب مسلمانوں کو بھی یقین ہو گیا کہ عرب کی کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اب قریش کی جانب سے حملے کا خطرہ بھی ٹل گیا اور مدینہ ان کی طرف سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے قبیلوں پر مسلمانوں کا روپ دھر گیا۔ ان میں سے جو محض قریش کی طرف سے مسلمانوں کے قریب نہیں آتے تھے، اب وہ آگے اور بہت سو نے اسلام قبول کر لیا، جن میں یمامہ کا سردار بھی شامل تھا۔ قریش کی تجارت شام عراق کے بعد یہیں ہوتی تھی۔ اب وہ معاشی اعتبار سے بالکل تباہ کر مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھے۔ اسی جنگ میں بد عہدی کے نتیجے میں یہود کے قبیلہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہود کے 2 قبیلے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح پورا مدینہ یہود سے پاک ہو گیا۔ تو یہ تھی ایک مختصر کہانی جو جنگ خندق میں ہوئی، اور اس کو سبع مساجد اس لیے کہتے ہیں، یہاں پر 7 مسجدیں بنائی گئی۔ ایک جو بڑی مسجد ہے، سورۃ الفتح جو ہے اتری تھی، وہ غالباً اسی جگہ پر اتری تھی، اسی نام سے یہ بنائی گیا مسجد الفتح۔ کتنی خوبصورت مسجد ہے، یہ سبع مساجد کی بڑی مسجد یہی ہے۔ یہ اوپر گھر ہے پرانے زمانے کا۔ ابھی ظہر کا نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر پھرتے ہیں۔ یہ جوتی رکھنے کی جگہ ہے۔ میدان الفتح، رجب 1308 ہجری، یہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ امانت المدینہ المنورہ بدایت الحقیق، یہ یہاں پر کھودی گئی تھی 5 کلومیٹر لمبی۔
یہ مسجد الفتح ہے، یہ بڑی مسجد. یہ سامنے مسجد ہے، اس کا نام پتہ نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں ابھی. ایک ادھر آ گیا چھوٹی جی مسجد. ایک ہے یہ مسجد، نام نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی بندہ تو نہیں ہے میرے ساتھ جو بتاتا کہ کون سی مسجد ہے. ایک یہ مسجد ہے، یہ چھوٹی سی تقریباً 15-20 میٹر ہو گئی دور مسجد فتح سے. ایک میرے خیال میں ادھر تھی جو گرا دی گئی ہے. ایک، دو، یہ 3 اور یہ سامنے والی 4. وہ ایک اوپر ہے 5، ایک اس کے نیچے 6، 7ویں کا پتہ نہیں کدھر ہے. تو جناب یہ تھی آج کی زیارت 7 مساجد کی. یہاں 7 مسجدیں موجود ہیں، ایک گرا دی گئی ہے. مجھے تو 6 نظر آئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 7 ہیں، پتہ نہیں مجھے نظر کہاں نہیں آ رہی. بہرحال 7 ہی ہوں گی، کچھ مس ہو گیا میرے سے. اب میں جا رہا ہوں واپس. تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.